آپ سے میں عرض کر دوں، مفتی اعظم یورپ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الرحمان صاحب قبلہ مصباحی، کنوینر ورلڈ اسلامک مشن یورپ، وہ جلوہ فرما ہیں، ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں حضرت زینت القرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد نظام الدین صاحب قبلہ قادری، وہ تشریف فرما ہیں، ہمارے شہر بمبئی کے مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے گزارش کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں آپ تمامی حضرات سے، نہایت ہی متانت و سنجیدگی کے ساتھ ایک سلجھی ہوئی سنجیدہ گفتگو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ملک کے جو حالات ہیں، عالمی جو مسائل ہیں، ملک کے مسائل ہیں، شہری مسائل ہیں، نوجوانوں کے مسائل ہیں اور قوم کے بچیوں کے جو مسائل ہیں، اس تناظر میں ایک خوبصورت گفتگو سننے کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جائیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں اپنے برادر گرامی وقار مفتی اعظم یورپ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الرحمان صاحب قبلہ مصباحی مدد اللہ النورانی سے، یاد رکھیں آپ یہ ایسی شخصیت ہے کہ ورلڈ اسلامک مشن کے تحت جو ہے پورے یورپ میں، امریکہ میں اور افریقہ کے بہت سارے شہروں میں یہ تنظیم عالمی سطح پر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی خوش بختی ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ یہ حضور والا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک اہم پیغام، ایک اہم میسج لے کر کے جائیں، اپنی فکر کو بیدار کریں، اپنے شعور کو بیدار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم شہزادہ مخدوم سمنا مفتی اعظم ہالینڈ علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، آمنت بالله صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو کیا خوب فرما دیا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ اعلیٰ حضرت نے تو حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے حالتوں کے انقلاب کے لیے اس آپ کے پیارے لاڈلے کا، حضور غوث پاک کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اور آج ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ غوث پاک کی بارگاہ میں غوث پاک کی اولاد اور ان کے شہزادے کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ تو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور معین المشائخ حضرت علامہ مولانا
پیر طریقت رہبر شریعت السید شاہ معین الدین اشرف اشرف الجیلانی سجادہ نشین آستان عالیہ مقدسہ کا چوتھا شریف، اور میرے نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء اعظام اور قابل قدر بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے تو میں اپنی اس سعادت پر بلکہ آپ سب کی سعادت پر اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آج مجلس ہے حضور غوث پاک کی، تذکرہ ہے شاہ جیلاں کا، بات ہے حضور تاجدار بغداد، لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس بزم پاک میں حضور غوث پاک ہی کا ایک لاڈلہ، ایک شہزادہ آل رسول سیدہ زہرا کے کلیوں کا مہکتا ہوا پھول بشکل حضور سیدی مخدومی شاہ معین الدین اشرف اشرفی الجیلانی کی شکل میں موجود ہے۔ اگر یہ بات مسلم ہے اور یقیناً مسلم ہے کہ پیاروں کو پیاروں سے نسبت ہوتی ہے اور جد کو اپنی آل سے محبت ہوتی ہے، تو ہمیں کہنے دیجئے کہ حضور غوث پاک اپنے لاڈلوں سے پیار کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے دوستو میری گفتگو کو آگے سننے سے پہلے میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھو ہر زمانے میں، ہر دور میں جب بھی مسلمانوں کی کشتی ڈگمگائی ہے، جب بھی مسلمانوں پر کوئی افتاد پڑی ہے، تو پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خوانی سے۔ رب تبارک و تعالی کسی ایسی شخصیت کو، کسی ایسی ذات کو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کے دستگیری کے لیے منتخب فرما دیتا ہے کہ اس کی ذات کی بنیاد پر رب تبارک و تعالی امت کی ذوحالی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، نکبت کو مسرت میں بدل دیتا ہے، پستی کو اعلیٰ درجات میں بدل دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کی مشیت ہے۔ میرے عزیزوں، میں کیا عرض کروں، یقیناً پوری دنیا کے حالات اس وقت اس قدر ناگفتہ بے ہیں، اور خاص کر وطن عزیز میں ہم مسلمانوں کی خود کمائی ہوئی اور کھیتی کی ہوئی کھیتی سے ہماری کھیتی ویران ہے، جس کا بیان مشکل ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی مرتبہ حضور کی امت میں اس طرح کے حالات آئے۔ ایک دور تھا چنگیزیوں کا، اس نے اس قدر ظلم کیا، تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹیں کہ اس قدر ظلم کیا کہ لوگوں کے سروں کو کاٹ کاٹ کر کے اس نے بلند مینار تیار کی، اور ظلم کا عالم یہ تھا کہ جن مسلمانوں نے، جن اہل علم نے، جن مدرسین نے، جن مشائخ کرام نے، جن علماء اعظام نے، مفتیان کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کو اپنے خون کی سرخیوں سے اور قلم کی سیاہیوں سے منضبط فرمایا تھا، محفوظ فرمایا تھا، لیکن اعدائے دین جب بغداد پر انہوں نے حملہ کیا اور کتابوں کو جب بغداد کے دریائے ڈیلا میں ڈالا تو پانی تو سبز اور نیلا تھا، لیکن مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے وہ پانی سیاہ ہو گیا۔ کتنی اعلیٰ درجے کی وہ کتابیں تھیں، حدیث کی بھی کتابیں تھیں، تفسیر کی بھی کتابیں تھیں، تاکہ مسلمان نشت و نابود ہو جائے۔ لیکن سنو، اسی دور میں غوث پاک کا ایک غلام نحیف و نزار کھڑا ہوتا ہے اور تبودار خان کے مقابلے میں جب آتا ہے، اور جب اس نے روحانیت کی بنیاد پر ایک جملے سے دیکھا کہ ایک نحیف و نزار سید زادہ آل رسول اللہ اکبر غوث پاک کی غلامیت کا پٹکا لیے ہوئے میدان میں آیا مقابلے کے لیے، تو مذاقن اس نے داڑھی کا مذاق کیا، اللہ اکبر، مذاق اڑایا کہ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں، یہ میرے کتے کی جو پونچھ ہے وہ اچھی ہے۔ سبحان اللہ، حضور کے غلاموں میں صبر بھی کتنا ہوتا ہے، حلم بھی کتنا ہوتا ہے،
اور خدا جب کسی سے کوئی کام لیتا ہے تو زبان میں وہ تاثیر بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک سادہ سا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، سنو تم نے یہ بات پوچھی ہے، داہی کی بات آئی، یہ مقدس نور ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، اس کی گستاخی، اس کی توہین کبھی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن سبحان اللہ، ضبط و تحمل کے ساتھ آپ نے فرمایا، اگر میں اپنے معبود، اپنے خالق، اپنے رب کی اطاعت کرتا ہوں تو یقیناً یہ اللہ کا نور ہے، داڑھی ہے، لیکن اگر میں نافرمان ہوں تو اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ اس جملے نے اتنا اثر کیا کہ سبحان اللہ، میدان کارزار میں مقابلے کے لیے آیا تھا لیکن اللہ نے ہدایت کے دروازے کو کھول دیا۔ یہ بھی غوث پاک کی برکت تھی۔ تو دوستو، ہر دور میں تاریخ کے تسلسل سے کئی واقعات پیش کر سکتا ہوں۔ زمانے پر نظر رکھیں تو ہر دور میں رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد سے اسلام کو زندہ فرمایا ہے۔ تو ہماری خوش نصیب، میں تحدیث نعمت کے طور پر آج میں اسلامیان ہند کو میں اس بات پہ ضرور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے غوثیت کبریٰ کے محبت کو، جس محبت کے ساتھ اور ان کی تعلیمات کو اور ان کے اصول و ضوابط کو اپنے کلیجے سے لگانے کے لیے حضور معین البشائر کے دست حق پرست پر وعدہ کیا ہے، پروردگار عالم آپ کی اولاد کو پروان چڑھائے۔ اور جس محبت کے ساتھ جلوس غوثیہ سے آپ نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کے لیے ان اولیاء کرام محبوبان بارگاہ کی تعلیمات پر انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی جن کی محبت سے آپ کا دل لبریز ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر کے آج تک ہر دور میں نہ جانے کتنے اولیاء اعظام، کتنے اقطاب و اقواس، کتنے سالکین و اوتاد گزرے ہیں، لیکن جو شان اولیاء کرام میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ شان نظر نہیں آتی ہے، وہ اور کسی میں نظر نہیں آتی ہے۔ بات دراصل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اولاد میں حضور غوث پاک کو ایسا مقام رفیع اور اعلیٰ درجہ کا فرمایا ہے کہ اور لوگوں کے حصے میں یہ نصیبہ نہیں ہے۔ چنانچہ خاکدان گیتی میں تشریف لائے اور اس رات جب آپ کی ولادت ہوئی تو بلب سے نفیس اللہ کا پیارا حبیب سید کائنات جناب محمد رسول اللہ روحی لہ الفدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ کے والد بزرگوار کو مجد و بشارت عطا فرمایا، یا ابا صالح ان اللہ قد آتاک ابنا صالحا، اے ابو صالح رب تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ایک ایسا فرزند نرینہ، ایک ایسا فرد عطا فرمایا ہے کہ لہو شان عال، اس کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ جس مقام کی بلندی کے لیے اللہ کا پیارا حبیب اپنے زبان فیض رسالت معاذ سے خود ارشاد فرمائے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے اپنے دور کے مشائخ اعظام، اولیاء اعظام حضور غوث پاک کا خطبہ پڑھتے رہے۔ ارے زمانے کی بات نہیں کہ ولادت اقدس کے بعد کسی نے حضور غوث پاک کی منقبت کہی ہو یا خطبہ آپ کا پڑھا ہو، ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ کے پیارے حبیب کے اس فرزند ارجن کے تعریف و توصیف کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا۔ چنانچہ روایتوں میں ایک روایت ہے جس کو آپ سنیں، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی، یہ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک سے کئی سال پہلے ہیں۔ آپ کا عالم یہ تھا، آپ کی شان رفیع کا عالم یہ تھا سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں عرش اولیٰ کو اپنے کاندھے پہ لیے جا رہا ہوں، عرش میرے کاندھے پر ہے۔ صبح اٹھ کر کے مسجد کے امام اور محلے کے علماء اور مشائخ سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی تعبیر
آج یہاں کوئی نہیں بتا سکتا، تم کو بغداد کا سفر کر کے بغداد جانا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے رفتے سفر باندھا اور میلوں کا سفر کرتے ہوئے بغداد شہر میں جب پہنچا تو دیکھا کہ شاہراہ بغداد پر ایک جنازہ جا رہا ہے اور جنازے کے پیچھے لوگ کوٹے پڑے آ رہے ہیں۔ اس نے بھی قریب جا کر کے جنازے کے ازدحام میں کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر، اس کا دل بیٹھ گیا، دل ہی دل میں سوچا کہ اے جنید بغدادی، آج ہی آپ کو جانا تھا، یہ غریب نہ جانے کتنے میلوں کا سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا، لیکن آج آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے دل کو تسلی دی، چلو کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھ نہ سکا، لیکن چلو یہی میرے لیے سعادت اور عاجمندی کی بات کیا کم ہے، ان کے جنازے کو کاندھا دے دوں۔ لپکتے جنازے پاک اور جنازے کی جب قریب گیا اور جیسے ہی اس نے اپنے شولڈر اور کاندھے پر جنازے کو رکھا، سبحان اللہ، آواز آئی، جس تعبیر کو تم پوچھنے کے لیے آئے تھے یہی تو تمہارے خوابوں کی تعبیر ہے، اس لیے کہ جو جا رہا ہے اللہ اکبر اس کا دل ایسا ہے، القلب المومن عرش اللہ، تو تمہارے خواب کی یہی تعبیر ہے۔ تو یہ وہ بغداد تاجدار سید الطائفہ جنید بغدادی ہیں، اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک فرماتے ہیں قدمہ علی رأسی وعلی عینی، ان کا قدم میرے آنکھ اور سر پر ہے، ان کا قدم میری آنکھ اور میرے سر پر ہے۔ اللہ اکبر، کس کی مجال کہ شیخ طریقت کی بارگاہ میں کوئی پوچھ سکے کہ ان کا قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہے۔ جب آپ کو افاقہ ہوا اور جذب کی کیفیت سے باہر آئے تو لوگوں نے، آپ کے تلامذہ نے، آپ کے مریدوں نے ادب کے ساتھ کہا حضور آپ کی محفل طریقت سجی ہوئی تھی، اچانک آپ کی زبان ولایت سے یہ بات نکلی قدمہ علی راسی وعینی، ان کا قدم میرے آنکھ اور سر پر ہے۔ یہ کس کا قدم میرے آنکھ اور سر پر ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راز سربستہ کو سینکڑوں سال پہلے سید الطائفہ جنید بغدادی کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آلِ رسول سیدہ فاطمہ زہرا کے چمن میں 5ویں صدی ہجری میں ایک ایسا پھول کھلے گا جو برسر منبر کہے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل اولی اللہ، میرا قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی لیکن میں آج ہی سے اپنے سر اور اپنی آنکھوں پر ان کا قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے یہ دل یہ جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھ ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو ان کی خوبیوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، صدیاں گزر گئیں، کشور ولایت کے تاجدار کا آج بھی پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے پرچم کو بلند فرمایا ہے۔ اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افل الشموس الاولین والآخرین وشمسنا عبدا علی الافق لا تغربوا، سب کے سورج چمک کر کے ڈوب گئے لیکن آج بھی غوثیت کبریٰ کا سورج چمک رہا ہے، اور یہ آپ کی ولایت کا غوثیت کا سورج اس وقت تک چمکتا رہے گا جب تک کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ میں ان تمہیدی کلمات کے ساتھ میں آپ کو ان کی تعلیمات کی طرف کہ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے میرے دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غوث پاک آپ بار بار ہند کی سرزمین پر سلطان الاولیاء خراسان کے وادیوں میں پہاڑوں میں معتکف تھے اور اچانک انہوں نے کہا میرے آنکھ اور میرے سر پر ان کا قدم ہے، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا۔ یہ سب کچھ سنتے رہتے ہیں لیکن ایک بات علماء نے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ دیکھتے ہو ہمارے ملک کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، ہمارے اسٹیٹ کی جو ہے اسمبلی ہوتی ہے، اسمبلی ہاؤس کا کوئی منسٹر ہوتا ہے اور چیف منسٹر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے تاکہ دنیاوی کاروبار چلتے رہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ عالم روحانیت میں بھی خالق کائنات نے اپنے مخصوص بندوں کو چاہے وہ افراد کی شکل میں ہوں
چاہے سالکین کی شکل میں ہوں چاہے اوتاد کی شکل میں ہوں، وہ مختلف علاقوں میں منتخب فرما دیا ہے، لیکن جو نیشنل روحانیت کی اسمبلی ہوتی ہے وہ غار حرا میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اور غار حرا میں جس ملک کے اور جس علاقے کے، چاہے وہ شام کے ہوں یا فلسطین کے ہوں یا ہند کے ہوں یا سندھ کے ہوں، دنیا کے مختلف خطوں کے وہ اولیاء کاملین مسلمانوں اور دنیا کے نظام کائنات کو، عالم روحانیت کو سنبھالنے کے لیے جو میٹنگ ہوتی ہے، جمعرات کا دن ہوتا ہے، اور بسا اوقات کبھی کبھی اللہ کے پیارے حبیب بھی تشریف لاتے ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے۔ آقا جب کرم فرمائے، اپنے غلاموں پر نظر فرمائے، وہ تشریف لاتے ہیں، لیکن جب اولیاء اور صالحین اور اغواث کی یہ میٹنگ ہوتی ہے تو سب کے اوپر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرسی ہوتی ہے، اور آپ کے قدموں کے نیچے تمام اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں اور کرم فرماتے ہیں تو سبحان اللہ، حضور کا قدم مبارک ہوتا ہے، اور حضور کے قدم مبارک غوث اعظم کی گردن پہ ہوتے ہیں، اور غوث اعظم کے قدموں کے نیچے تمام ولیوں کی گردنیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ! یہ ہے وہ اعلیٰ مقام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کا۔ لیکن یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کی رفعت ہے، یہ آپ کی شان ولایت ہے، یہ آپ کی شان غوثیت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو جس وصف خاص سے نوازا ہے وہ ہے آپ کا وصف خاص محی الدین۔ آپ کہتے ہیں شہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، محبوب ازدانی، سیدنا شیخ عبد القادر غوث اعظم غوث الثقلین سیدنا محمد عبد القادر جیلانی۔ لیکن ان کے نام کے ساتھ ساتھ ایک نام، ایک لقب پڑھا جاتا ہے محی الدین۔ محی الدین کا معنی ہوتا ہے دین کا زندہ کرنے والا۔ میرے عزیزوں، حضور مشائخ کے قدموں تلے میں آپ سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں کہ غوث اعظم کا یہی مشن تھا، غوث اعظم کی یہی تعلیم تھی کہ ان کے دیوانے، ان کے ماننے والے، زمانہ کیسا بھی ہو، زمانہ کسی بھی عالم میں ہو، لیکن حضور کے غلاموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ حیثیت کے اعتبار سے دین کا احیاء کریں۔ دین کا احیاء اور دین کی زندگی ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے حیثیت کے اعتبار سے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر نگہبان، ہر راعی اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد اپنے تلامذہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ائمہ کرام اپنے مقتدیوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا، جو محلے کے ذمہ دار ہیں محلے کی ذمہ داری ان سے پوچھی جائے گی۔ ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت سے ذمہ داریاں ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی شان تھی کہ جب بغداد میں، پوری دنیا میں، فلسطین میں، شام میں، عجم میں، عرب میں انارکی پھیلی ہوئی تھی، ہر کوئی لڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مسجدوں میں لڑائی، مدرسوں میں قیل و قال، بحث و مناظرہ لا یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں۔ نوجوان اپنی روش پہ ہیں، نوجوان وہ شراب میں مست معاذ اللہ نظر آ رہے ہیں، انارکی پھیلی ہوئی ہے اور مدہوشی کی کیفیت ہے۔ ایسے عالم میں وہ شہزاد رسول احیاء دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے، بلکہ یوں کہہ لیجئے عالم ارواح ہی میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے دین کی احیاء کے لیے، دین کے تجدید کے لیے، دین کے سدھار کے لیے حضور کی اولاد میں منتخب فرما دیا تھا۔ اور پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کام سبحان اللہ، بچپنا تو کیسا سبحان اللہ لطافت سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے بچے بھی سنیں کہ سبحان اللہ، پیدا ہوئے 18 پارہ سے کچھ زیادہ آپ کو حفظ ہو چکا تھا، حفظ ہو چکا تھا۔ یہ بھی تعلیمات غوث پاک کی بہت بڑی سنہری داستان ہے۔ آپ ابھی پیدا ہوئے، یہ آپ کرامت کے بعد میں تو ضرور بیان کرتے ہیں کہ رمضان کریم کے مقدس مہینے میں دن میں وہ افطار نہیں کرتے تھے، دودھ کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ
مرتبے پر ہے، لیکن سبحان اللہ اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک ماں کے پیٹ سے کئی باروں کو حفظ کر لیا تھا۔ والدین ماجدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تلاوت فرماتی تھی، سبحان اللہ، جس کا عالم یہ ہو جنین کی حفاظت کے لیے تو نہ جانے کیا کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، یہ کیسا جنین ہے، یہ کیسا شکم مادر میں اللہ کا ولی ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو نہ جانے کتنے باروں کو اپنے بچپن میں تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب اس کے بچپن کا یہ عالم ہے تو عنفوان شباب میں جب پہنچا ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سبحان اللہ، یہ نوجوان بچے، نوجوان جوانی دیوانی ہوتی ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے اور پڑھا ہے، پڑھتے رہتے ہیں، جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے جوہر کی حفاظت کر لے، یہی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے، اپنے اذہان کی پاکیزی کر لے، تزکیہ نفس کر لے، تو خدا کی قسم پوری زندگی وہ پھولوں کی طرح مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، اور صرف وہی نہیں بلکہ اس کی اولاد بھی مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج کا نوجوان اپنے ماں باپ سے چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے بات بنانے کے لیے اپنی ماں سے یہ کہہ دیا، اپنے باپ سے کہہ دیا، لیکن تعلیمات غوث اعظم اور حیات غوث اعظم کی اس بات کو آپ نے بطور کرامت نہ جانے کتنی مرتبہ سنا ہے۔ آج اس زاویہ نگاہ سے اس زندگی پاک کی سیرت کو پڑھو کہ حضور غوث پاک جن کی ہم گیارہویں کرتے ہیں، جن کا ہم جلسہ کرتے ہیں، جن کا جلوس کرتے ہیں، لنگر و نیاز کرتے ہیں، یقیناً یہ مستحبات میں بہت ایسے اعمال ہیں جس سے بے شمار ہم کو ثواب ملتا ہے، لیکن قوم کی ذبح حالی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور غوث پاک کے دیوانے قادریوں کی ذمہ داری ہے، چشتیوں کی ذمہ داری ہے، اور تمام اشرفیوں کی ذمہ داری ہے، برکاتیوں کی ذمہ داری ہے، نظامیوں کی ذمہ داری ہے، پورے قوم مسلم کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کا جو فرمان ہے، ان فرمان پر ہم چل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں۔ آپ نے اپنی والدین ماجدہ سے کہا، یہی ایک بات میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا، اس لیے کہ حضور مولانا مشائخ کا یہ آج کل بلکہ بہت دنوں سے حکم علماء کے لیے اور جلسہ گاہ کے لیے ہے کہ بہت دیر رات تک مجلسیں نہیں چلنی چاہیے، اور یقیناً اس میں بہت بڑے فوائد بھی ہیں۔ بات مختصر ہو لیکن ہم اس کو سن کر کے اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تعلیم کے لیے بغداد جانے لگے تو والدہ ماجدہ نے، آپ نے سنا، فرمایا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ یہ معاشرے کی وہ بیماری ہے کہ جو دیمک کی طرح پورے ملک کو بڑا سے بڑا لیڈر ہو، بڑا سے بڑا قائد ہو، بڑا سے بڑا ملک کا مکھیا ہو، بڑا سے بڑا علاقے کا چودھری ہو، اس کو ذرا بھی ہار نہیں آتی۔ اللہ اکبر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا ہے الصدق ینجی، سچ بولنے ہی میں نجات ہے، ہر حال میں سچ بولو۔ اگر یہ سچائی زبان پہ آ جائے تو سارے رحمت کے دروازے، ساری برکت کے چشمے کھل جاتے ہیں۔ ایک سچ بول کر کے دیکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ اس میں کتنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ زندگی کی بھی برکت ہے، آخرت کی بھی برکت ہے، اولاد کی بھی برکت ہے، گھر کی بھی برکت ہے، محلے کی بھی برکت ہے، اس لیے کہ سچائی وہ ہے جو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اور فاطمہ زہرا کی فاطموں نے اس پہ عمل کر کے کس طرح سے معاشرے کو برائیوں سے پاک و صاف کیا۔ حضور غوث پاک کو یہ نصیحت فرمائی، بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر، بات تو بڑی سادہ تھی لیکن دل کی تختی پر اپنی والدین ماجدہ کے اس سادے جملے کو آپ نے نقش کل حجر فرما لیا۔ اور ہمدان کے قریب جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سب کے مال کو لوٹا۔ ایک لٹیرا ڈاکو آپ کے پاس بھی جب آتا ہے پوچھتا ہے شہزادے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے جبے کے استر پہ یہاں نیچے 40 جو ہے درہم اور دینار بلکہ کہیے ہے موجود۔ اس نے سمجھا کہ یہ نوجوان
اور اس موقع پر تو سارے لوگ اپنے مال کو چھپاتے ہیں، اور یہ بتاتا ہے کہ میرے صدری کے استر میں 40 دینار چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، بات آئی گئی، اسی طرح سے مختلف مراحل پر جا کر کے اس نے اپنے جو اس کا سردار تھا، اس کا جو ہیڈ تھا، اس سے جا کر کے سردار قافلہ سے، سردار ڈاکو سے جب کہا کہ وہ نوجوان اسی طرح سے کہتا ہے، تو اللہ اکبر، آپ کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد سردار نے پوچھا، بیٹا تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے صدری کے استر میں 40 دینار ہے، لوگ تو ایسے موقع پر مال کو چھپاتے ہیں، اگر ظاہر نظر آتا ہو تو چھپاتے ہیں، آپ سفر بھی کر رہے ہو، لیکن کیا بات ہے کہ آپ چھپا رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے میرے آقا کے غلاموں، ماں کی ممتا پر اپنی زندگیوں کو نچھاور کر دو۔ اگر ماں کی ممتا حاصل ہو جائے، ان کی دعا حاصل ہو جائے، ان کا دل خوش ہو جائے، تو آج تقدیریں بدل سکتی ہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، اگر تم جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کی جنت کو پا لو، ماں کو خوش کر لو، والدین کو خوش کر لو۔ اللہ اکبر، صلہ رحمی کرو۔ میرے آقا کے جملے کو لوگ بھول گئے۔ آقا فرماتے ہیں، غوث اعظم نے اس کی تشریحات بڑے اچھوٹے انداز میں فرمائی، وقت نہیں ہے، صرف میں حدیث کو پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، سل من قطعک، جوڑو اسے جو تمہیں کاٹے۔ اللہ اکبر، جو تم سے کٹ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، محبت کا ہاتھ بڑھاؤ۔ معین المشائخ کا یہی پیغام ہے، آل رسول، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت کا یہی پیغام ہے، جو بھاگے جا رہے ہیں ان کو پکڑو، ان کو جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، اور معاف کر دو جس نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے، معاف کر دو، اس لیے کہ معاف کرنے والا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ واحسن الی من اساء الیک، اور اچھائی کرو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برائی کرو۔ اگر یہ مسلمانوں کا شیوا ہو جائے، مسلمانوں کا نظریہ یہ ہو جائے، تو آج حالات کے تیور کیسے ہی سخت ہوں، غوث اعظم کی تعلیمات پر انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ مسلمان ہر زمانے میں سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ ہر دور میں، ہر زمانے میں آگے رہا ہے۔ انشاءاللہ ہندوستان کے اس ماحول میں مسلمان غوث اعظم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ زندہ رہے گا اور آگے رہے گا۔ بیٹا، ہر کوئی مال کو چھپاتا ہے، لیکن تم نے اپنے مال کو بتا دیا، ظاہر کر دیا، کہا دیکھو میرے صدری کے اس استر میں میری ماں نے صلہ ہے، تاکہ بغداد میں جب دین کی تعلیم میں حاصل کروں تو میرے نفقے کے لیے، میرے خرچ کے لیے کام آ سکے، اس لیے میں بتاتا ہوں۔ تم نے بتا کیوں دیا؟ کہا بات یہ ہے، سنو، غور سے سنو، ہوش سے سنو، کان لگا کر کے سنو اور دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو۔ غوث اعظم کے ماننے والوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدت کی سچی بات کرنے والوں، یقیناً آپ حقدار ہیں۔ سوچو، حضور غوث پاک نے ایک سادہ جملہ فرمایا تھا، بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو میری ماں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، نصیحت فرمائی تھی، بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ رکھنا۔ میں اپنی ماں کے سے لیے ہوئے وعدے کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اسی ایک سادے جملے نے دن کی دنیا اور کایا کو پلٹ دیا، اور اسی وقت اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اے پالنہار، یہ فرزند، یہ لڑکا اپنے ماں سے وعدہ کیا ہوا وعدہ توڑنا نہیں چاہتا۔ اے رب، تو نے ہم کو پیدا کیا، کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا، نہ جانے کیا کیا تو نے عطا کیا، اور ہر وقت، ہر لمحہ تیرے وعدے کو ہم توڑتے ہیں، تیرے وعدے سے ہم موڑتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم قعر مذلت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ دل پر حضور غوث پاک کی یہ پہلی کرامت تھی، صدق مقال تعلیم غوث اعظم کا پہلا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ ڈاکو نے بھی توبہ کیا اور اس کے جتنے ساتھی تھے سب توبہ کیے، اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ صرف توبہ نہیں کیے، جب دل کا دروازہ کھلا، سچی توبہ کیا، تو اسی وقت رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو مقام ولایت پہ فائز کر دیا، سب کو ولایت و کرامت کے درجات پر فائز فرما دیا۔ تو حضور غوث پاک کی
تعلیم پر عمل کر کے اگر ہم زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ ہر کڑے مشکل وقت میں ہم اور آپ سرخرو ہو کر کے رہیں گے. میری دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ حضور معین ملت، معین مشائخ اور علماء کرام کی توجہات سے ہمارے معاشرے میں تبدیلی ہو. میں دل کی عطا ہے گہرائیوں سے میں نے کئی ملکوں کو دیکھا ہے، غوث اعظم کو، دیوانوں کو دیکھا ہے. ہند کے ان تمام جہلوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپسی محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ اور تعلیم و تعلم اور تربیت کے ساتھ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے رب کا جو وعدہ کریمہ ہے وَأَنْتُمُ الْعَارَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے دل سے ایمان کی ان تمام حقائق کو، لطائف کو قبول کر لو، اس پہ عمل کر لو. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين.